اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ دیکھیے، اب اللہ کی کتاب، اللہ کا قرآن جو اللہ نے انسانوں کے لیے نازل کیا ہے، اب آج سے میں اس کی شروعات کروں گی، اس پر بات کروں گی، اس کی آیتوں سے بات کروں گی، کیونکہ ہم ادھر سے ادھر سے کچھ چیزیں لے کر اگر ہم کسی کو بتائیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تصور کیجئے کہ کتابوں کا ایک ڈھیر لگا ہوا ہو اور آپ کو کوئی چیز معلوم کرنا ہو اور آپ کو لگے کہ یہ چیز صحیح ہے، تو اس میں ایک روشن کتاب جو آپ کو ملے گی وہ قرآن ملے گی، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی ہے۔ تو آج سے ہم نے شروعات کر دی ہے قرآن کو سیکھنے کی اور اس کی تعلیم حاصل کرنے کی، تو آپ لوگ میرے ساتھ جڑے رہیں، اور اس لیے جڑے رہیں کہ دیکھیے، میں نے بھی قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، قرآن پڑھے، میں نے اس کا ترجمہ بھی پڑھا، اس کی تفسیر بھی پڑھی، لیکن وہی ہے نا کہ ہم کوئی چیز اگر کسی کی ہے تو وہ لینگویج تھوڑی ہمیں ٹف لگتی ہے، اور ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں آسان لینگویج میں، آسان الفاظ میں وہ چیز ہمیں سمجھائے، جو ہمارے ذہن جو ہے اسے تسلیم کرے اس بات کو کہ ہاں واقعی وہ دل پہ اثر کرے وہ بات۔ پھر میں نے خود کوشش کی قرآن کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی، اور میں نے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے گرامر بھی سیکھی، اور جب میں نے گرامر سیکھی اور اس کے بعد جب میں نے قرآن پڑھا تو یقین جانیے ذہن کے وہ پردے کھلے کہ جو صدیوں سے ہم پر مسلط کیے گئے ہیں۔ تو میں نے جو یہ آیات پڑھی، یہ سورہ فاتحہ کی آیات ہیں، اور سورہ بقرہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، اور سب سے پہلے میں ذکر کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے سورہ فاتحہ۔ اور جب قرآن میں کوئی بھی سورت کی ابتدا ہوئی ہے تو شروعات اسی سے ہوئی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں قرآن کی شروعات کرنے سے پہلے اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی۔ دیکھیے، ذہن میں سوال آتے ہیں، میرے بھی آئے، آپ کے بھی آئیں گے، ہو سکتا ہے کچھ کے میں جواب آپ کو بہت اچھے طریقے سے دوں اور آپ سمجھ سکیں، اور ہو سکتا ہے کچھ کے جواب میں آپ کو دوں لیکن وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں۔ تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا اور آپ کا تعلق علم سے جڑا ہوا ہے اور قرآن سے جڑا ہوا ہے، تو کوئی ایسی بات نہیں، آپ کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ تو اور سمجھ میں تب آتا ہے جب ہم کوشچن کرتے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں۔ تو اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ قرآن ہم کیوں سیکھیں، کیوں پڑھیں؟ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور بہت سے لوگوں کے نہیں آتا۔ وہ پڑھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ترجمہ بھی اس کا پڑھتے ہیں، گرامر بھی سیکھتے ہیں اس کی، اور پھر انہیں جب قرآن سمجھ میں آتا ہے تو ان کے ذہنوں سے جو تہ بتہ جو ان کے پردے چڑھے ہوئے ہوتے ہیں، جو زنگ ان کے ذہنوں پہ، ان کے دل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، وہ ہٹنا شروع ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ۔ دیکھیے، ہم اور آپ نے اسکول میں پڑھا، کالجز میں پڑھا، اور بہت اچھے لوگوں نے کورس کیے اور کافی ایجوکیٹڈ ہیں ہمارے یہاں لوگ۔ تو اسکول ہو یا کالج ہو، جب آپ پڑھتے ہیں
तो आप उसकी थ्योरी भी पढ़ते हैं और उस थ्योरी को पढ़कर आप प्रैक्टिकल भी करते हैं। अगर सिर्फ आप प्रैक्टिकल करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो सही नहीं होगा, क्योंकि आपको मालूमात नहीं है उस चीज़ की। जब आप थ्योरी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपकी थ्योरी बेकार है। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। आपने थ्योरी पढ़ी, आपने प्रैक्टिकल किया, आप कामयाब हैं। उसमें कुछ कमियां हो सकती हैं, वो आपके जो टीचर हैं वो आपको बताएंगे, जो इस चीज़ के माहिर हैं वो आपकी कमियों को बताएंगे। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल करते हैं तो और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपका प्रैक्टिकल बेकार है, और अगर आप सिर्फ प्रैक्टिकल करेंगे और थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आपकी थ्योरी बेकार है। तो हमें इन चीज़ों को, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चलना है, थ्योरी और प्रैक्टिकल। अब मैं आपको बहुत ही आसान लफ्ज़ों में ये समझाऊंगी कि मिसाल के तौर पे आप अपने घर पर बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं, तो आपको बॉम्बे जाना है या आपको दिल्ली जाना है, आपको कहीं भी जाना है, सफ़र करना है आपको। आप अपने घर पर बैठे हुए हैं, आप उठे और आप चल दिए। ना आपको ये पता कि मुझे टिकट कहाँ से मिलेगा, मेरी ट्रेन कब आएगी, उसकी टाइमिंग क्या है, और मुझे टिकट बुक कराना भी था, या फला ट्रेन यहाँ से जाती है। तो अब मेरा सवाल ये है कि आप बॉम्बे या दिल्ली पहुँच जाएंगे? इम्पॉसिबल, आप नहीं पहुँच पाएंगे। तो क्या सिर्फ आपने प्रैक्टिकल किया, थ्योरी इल्म तो आपके पास था ही नहीं, आप अपने घर पर बैठे रहे और आप यकायक चल दिए। अब आपके इल्म में है कि फ़लाँ मुझे टैक्सी करना है और मुझे यहाँ से टिकट मिलेगा, मुझे इस दिन अपनी टिकट कंफर्म कराना है, मुझे टिकट बुक कराना है, मुझे इस स्टेशन पर जाना है, ये ट्रेन यहाँ रुकेगी, यहाँ से फिर मुझे ऑटो पकड़ना है और मुझे फलां जगह पहुँचना है। तो ये इल्म और आपका अमल, जब ये दोनों मिलकर आपके साथ चलेंगे ना, तो आप अपनी मंजिल तक पहुँचेंगे। आप थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में करेंगे। देखिए, वही चीज़ें आ गई जो मैंने आपको शुरू में समझाई थी। तो ऐसे ही जब तक हम कुरान को समझेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, हम अपनी लाइफ अच्छे से नहीं गुजार सकते। और हम कुरान पढ़कर रह जाएं और उस पर अमल नहीं करें तो वो है मतलब सही नहीं है। और हम अमल करते रहें, कुरान नहीं पढ़ें। कुरान देखिए सीखने का ज़रिया है, इल्म का ज़रिया है, और हमारी जो लाइफ गुजारना जो है वो हमारा अमल होगा। अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी तेरी फितरत से न नूरी है न नारी है। शायरों ने इतने अच्छे अच्छे शेर पढ़े हैं कि लाजवाब कर दिया है, और इन छोटे छोटे से अल्फाज में उन्होंने इतना कुछ कहा है कि अगर हम ये शेर पढ़ लें और इन्हें समझ लें तो क्या बात है। अल्लामा इकबाल ने इतने चुनिंदा शेर और इतने अच्छे शेर पढ़े हैं और लिखे हैं, कहे हैं कि वाकई दिल चाहता है कि उन शेरों को पढ़ते रहें और उनसे बहुत कुछ मालूम, मतलब यानी कि उनके तो खैर शेर भी ऐसे होते हैं जो कि मतलब कुरान के तर्जुमे होते हैं। जैसे कि उनका एक शेर है, मेरा इस शहर अदावत में बसेरा है इकबाल, जहाँ लोग सजदों में भी लोगों का बुरा सोचते हैं। तो ये है
اور ایک یہ ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی۔ تو کیا وہ شاعر تھے، اور مجھے جو ہے یہی کہنا ہے آپ لوگوں سے کہ آپ جڑے رہیے۔ آج تو میں نے قرآن کے بارے میں آپ کو بتایا کہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، تو انشاءاللہ میں شروعات میں نے کر دی ہے، ابتدا میں نے کر دی ہے قرآن کی، اس کے ترجمے کی۔ اب میں آپ کو ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو یہ بات میں نے اس لیے آپ کو بتائی کہ آپ کے ذہن میں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، قرآن ہمیں کیوں سیکھنا چاہیے، سوچئے، اس پر غور کریے۔ اور یہ اللہ کی کتاب، آخر کیوں اللہ نے اسے نازل کیا؟ اپنے بندوں کے لیے۔ وہ کیا چاہتا ہے، ہم سے کیا کام لینا چاہتا ہے اس کے ذریعے سے، اور اس نے کیا بات کہی ہے ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ تو آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ میں آپ کے جو ذہنوں پہ جو پردے ہیں انہیں ہٹانے کی پوری کوشش کروں گی۔ اللہ حافظ۔